میر مرتضیٰ کی اہلیہ بینظیر بھٹو کو شوہر کے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشن سچ کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ بڑی ایک معلوماتی ویڈیو ہے جس سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہوگا بینظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے حوالے سے، اور اس میں آصف زرداری کیسے شریک تھے آپ کو آج اس کی اس ویڈیو میں پتا چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ ایک بڑی معلوماتی ویڈیو ہے۔ دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے، اور ان کی حیرانی بجا بھی تھی کیونکہ پاکستان کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو ننگے پاؤں روتے ہوئے ہسپتال جا رہی تھی۔ خبر تھی ہی ایسی کہ بینظیر کا ضبط جواب دے کیا تھا۔ پہلے باپ، پھر چھوٹا بھائی اور اب ذوالفقار علی بھٹو کی آخری اولاد نرینہ میر مرتضیٰ علی بھٹو بھی مارے گئے تھے۔ لیکن بینظیر کے تمام تر دکھ کے باوجود اس ہلاکت نے کئی سوالیہ نشان چھوڑ دیے، کیونکہ وفاق اور سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی تھی اور مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت کراچی میں اپنے گھر کے باہر پولیس مقابلے میں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ مرتضیٰ علی بھٹو کی بیوہ غنوہ بھٹو اور بیٹی فاطمہ بھٹو جو اس وقت 14 سال کی تھیں، آج بھی بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا ذمہ دار مانتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ان الزامات نے اس وقت دوبارہ سے سر اٹھایا جب ملک کے معروف سائنسدان اور استاد ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے پوڈ کاسٹ میں مرتضیٰ بھٹو سے متعلق بات کرتے ہوئے جہاں قابلیت کے حوالے سے ان کے ایک اچھے طالب علم ہونے پر سوال اٹھایا، وہیں ان کی موت کا الزام بھی آصف علی زرداری پر عائد کیا۔ بقول ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، ان کی آپس میں اتنی لگتی تھی اور بینظیر کو بھی سب پتا تھا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بہت چاہ طلب تھی۔ اس نے کہا زرداری سے میری لڑائی ہو گئی تو میری سیاست ختم ہو جائے گی۔ لیکن بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کرنے کے الزامات کیوں لیے گئے، اس کے لیے ان تینوں کے تعلقات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد ان کے بیٹوں مرتضیٰ اور شاہ نواز نے مسلح جدوجہد کے لیے الذوالفقار کے نام سے تنظیم بنائی۔ تشدد کا راستہ کبھی بھی برقوبار نہیں لاتا اور یہ تباہی پر منتج ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ تشدد کا راستہ تو نہیں اپنانا چاہیے، اسی لیے ان بھائیوں کے برعکس بینظیر بھٹو نے سیاسی جدوجہد کی راہ چنی جو نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ بھٹو کے بیٹوں کے عمل نے پیپلز پارٹی کے خیر خواہوں کو بھی پریشان کیا اور انہوں نے ان کو صحیح راہ سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ ایسوں میں فیض احمد فیض بھی شامل تھے جن کا خیال تھا کہ بھٹو کے بیٹے بڑی حماقت کر رہے ہیں اور سوویت یونین اور افغانستان نے اپنی سرزمین پر انہیں اپنی تنظیم قائم کرنے کی اجازت دے کر دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا۔ خالد حسن نے اپنے ایک واقفہ کے ذریعے فیض کا مسلح جدوجہد ترک کرنے کا مشورہ مرتضیٰ بھٹو تک پہنچایا، جس پر انہوں نے کان نہ دھرے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ فیض کا مشورہ کس قدر صائب تھا۔ بینظیر بھٹو کو اپنے دوسرے دور حکومت میں جہاں اسلام پسندوں، مقتدر حلقوں اور مسلم لیگ نون کی مخالفت کا سامنا تھا، وہیں ان کو خاندان کے اندر بھی چیلنج درپیش تھا۔ صدیوں سے بھٹوز میں عورتوں کو زمین کے تحفظ اور اولاد پیدا کرنے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن سر شاہ نواز بھٹو نے اس روایت میں درار ڈالی اور جہاں بیٹوں کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت دی، وہیں بیٹیوں کی شادیاں بھی خاندان سے باہر کی۔ اپنے باپ کی ان لبرل اقدار کو ذوالفقار علی بھٹو نے نئی بلندیاں تک پہنچایا اور اپنی بیٹی کو نہ صرف اکیلے بیرون ملک بھیجا بلکہ سیاست میں لانے کا بھی فیصلہ کیا۔ ایک برطانوی صحافی کے مطابق ڈیتھ سیل میں موجود بھٹو نے بینظیر کا تقابل اندرا گاندھی سے کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ میری بیٹی جواہر لال نہرو کی بیٹی سے بڑھ کر ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جہاں بیٹی کو سیاسی میدان کے لیے تیار کیا تھا، وہیں مرتضیٰ کو بھی پیچھے نہیں رکھا تھا۔ بیٹے کو بھی آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹی سے تعلیم دلائی تھی، اور جیسے شملہ معاہدے کے وقت بینظیر کو ساتھ لے کر گئے تھے، ویسے ہی مرتضیٰ کو اپنے سفارتی دوروں میں ساتھ رکھا تھا۔ امریکہ کے سفارتی تعلقات نامی کتاب کے 8ویں والیوم میں شامل ایک میمو کے مطابق 1973 میں وائٹ ہاؤس میں منعقد ایک ڈنر میں جہاں مرتضیٰ بھٹو بھی موجود تھے، امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض افراد کے خیال میں یہ 19 سالہ لڑکا مستقبل میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا۔ میرے خیال میں اس سے قبل واحد نوجوان سیاستدان جسے لانچ کیا گیا تھا وہ ونسٹن چرچل تھا۔ نصرت بھٹو کا بھی یہی اصرار تھا کہ ان کے شوہر نے کبھی بینظیر کو مرتضیٰ پر ترجیح نہیں دی۔ 1993 میں انہوں نے امریکی میگزین کو ایک انٹرویو میں کہا کہ بینظیر کا انتخاب انہوں نے یعنی کہ ان کے شوہر ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں بلکہ میں نے کیا تھا۔
अपने शौहर की सियासी वारिस मैं थी, लेकिन अपनी खराबी सेहत की वजह से मैंने पार्टी को कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह बेनज़ीर हो, क्योंकि मैं पहले से ही चेयरपर्सन थी। तो वो पार्टी उसे चेयरपर्सन नहीं बना सकते थे, इसलिए शरीक चेयरपर्सन का ओहदा तख्लीक किया गया, जो हम दोनों हैं। 1987 में उस वक्त दिमिश्क में मौजूद मुर्तज़ा भुट्टो का भी दावा था कि 1977 में उनके वालिद की जानिब से उन्हें लाड़काना में पॉलिटिकल एजेंट बनाना इस बात का गुमाज था कि मुझे वज़ीर आज़म होना चाहिए, ना कि बेनज़ीर भुट्टो को। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने बेटे की सियासी तरबियत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा की सियासी तरबियत ऐसे नहीं हुई थी जैसे बेनज़ीर की हुई थी, और वो अपनी शख्सियत के एतबार से सियासी आदमी नहीं थे, जबकि बेनज़ीर थी। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी के नाम माई डियरेस्ट डॉटर्स के नाम से किताब भी लिखी थी, जो उनकी सियासी तरबियत के लिए थी, जबकि मुर्तज़ा अपने वालिद की फांसी के बाद एक नाराज़ नौजवान की हैसियत से मैदान में आए थे। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में दोनों बहन भाई के ताल्लुकात में कशीदगी अपने अरूज पे थी। मुर्तज़ा ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी बहन पर हुकूमत की तश्कील के लिए जनरल असलम बेग और गुलाम इसाक खान के साथ समझौते पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर मैं होता तो पीपल्स पार्टी की अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन में बैठता और देखता कि वो दूसरी हुकूमत कैसे बनाते हैं। ताहम 1988 में अपनी बहन के इक़्तिदार में आने की सूरत में मुर्तज़ा को एक मौका भी नजर आया था, और वो था पाकिस्तान वापसी। लेकिन बेनज़ीर ने इनकार करते हुए अपने भाई को कहा कि वो शाम से सीधा पाकिस्तान नहीं आ सकते, बल्कि उन्हें लंदन में क़याम करके अपनी साख को बेहतर करना चाहिए, जिससे उन्हें कत्ल, दहशतगर्दी और त्यारा अगवा के मुकदमात के खिलाफ कानूनी जंग में मदद मिलेगी। मुर्तज़ा की मुल्क वापसी के फैसले में थोड़ा तातुल तो आया, लेकिन 1993 में उन्होंने दमिश्क से एक धमाका खेज बयान में न सिर्फ पाकिस्तान आने का ऐलान किया, बल्कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपनी अलहदा जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो बनाकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया। नुसरत भुट्टो अपने बेटे की वतन वापसी के हवाले से इतनी हसास थी कि उन्होंने बेटी को लाइल्म रखते हुए फौज और सदर के पास अपने पैगाम रसां भेजे, ताकि मुर्तज़ा की वापसी के हवाले से मुज़ाकरात कर सकें। उनका कहना था कि मुर्तज़ा को लाजमी तौर पर माफ़ी मिलनी चाहिए और उसकी वापसी का ऐलान भी 2 हफ्ते कबल होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो खुफिया तौर पर वापस आए। पाकिस्तान के अवाम की जानिब से उसका अच्छी तरह से इस्तकबाल होना चाहिए, क्योंकि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा है। माँ की बेटे के लिए मोहब्बत यहाँ तक थी कि उन्होंने उसकी इंतखाबी मुहिम भी चलाने का फैसला किया, जो बेनज़ीर के लिए एक बड़ा धचका था। नवंबर 1993 में हुकाम ने मुर्तज़ा को कराची न उतरने दिया और उनका तैयारा खलीजी मुल्क की जानिब मोड़ दिया गया, लेकिन उनकी अगली कोशिश कामयाब रही और 17 साल बाद बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुँचने पर उन्हें फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। इस मौके पर भी नुसरत भुट्टो पीछे नहीं रही थी और एयरपोर्ट अपने बेटे के इस्तकबाल के लिए पहुंची थी और अपनी आंखों के सामने उसे गिरफ्तार होते देखा था। व्यूअर्स, ये अब तक की कहानी। आगे की कहानी में क्या होता है कि मुर्तज़ा भुट्टो को गिरफ्तार करने के बाद क्या किया गया, बेनज़ीर भुट्टो पे और आसिफ अली ज़रदारी पर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम कैसे आया, और आगे क्या क्या हकीकतें हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो का अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो रोशन पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी ज्योति को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।